عثمان غنی سیریز۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور جانیں گے کہ کس طرح سے ان کا خلافت کے لیے انتخاب ہوا۔ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب۔ حضرت عثمان کی نانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی بہن تھیں، جو عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھیں۔ فاروق اعظم نے انتخاب خلیفہ کے لیے 3 دن کی مہلت مقرر فرما کر حضرت مقداد کو حکم دیا تھا کہ نامزد شدہ لوگوں کی مجلس میں جب تک وہ اپنے آپ میں سے کسی کو خلیفہ منتخب نہ کر لیں، کسی دوسرے کو نہ جانے دینا۔ صرف عبداللہ بن عمر کو رائے دینے کے لیے شریک ہونے کی اجازت تھی، تاکہ اس رائے دینے والوں کی تعداد 7 ہو جائے۔ لیکن عبداللہ بن عمر کے لیے پہلے سے ہی آپ نے یہ حکم صادر فرما دیا تھا کہ ان کو ہرگز خلیفہ منتخب نہ کیا جائے۔ فاروق اعظم سے جب کسی شخص نے خلیفہ کے متعین اور نامزد فرما دینے کے لیے کہا تو آپ نے جواب دیا کہ میں صدیق اکبر کی سنت پر عمل کر کے کسی کو اپنے بعد نامزد نہ کروں تو یہ میرے لیے جائز ہے۔ میں اپنے بعد کسی کو اگر خلیفہ مقرر کرتا تو وہ ابو عبیدہ بن الجراح تھے، جو مجھ سے پہلے فوت ہو گئے، یا پھر میں ابو حذیفہ کے غلام سالم کو خلیفہ بناتا، وہ بھی مجھ سے پہلے فوت ہو گئے۔ یہ فرما کر پھر آپ نے ان 6 لوگوں کے نام، جن میں عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن العوام، طلحہ، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عثمان بن عفان شامل تھے۔ مقداد بن الاسود اور ابو طلحہ انصاری نے وصیت فاروقی کے مطابق فاروق اعظم کی تجہیز اور تکفین سے فارغ ہو کر صہیب کو تو عارضی طور پر 3 دن کے لیے انتخاب خلیفہ مدینہ کا حکمران اور امام مقرر کیا، اور خود اپنے آدمیوں کی جمعیت لے کر حضرت علی، زبیر، سعد، عبد الرحمن اور عبداللہ بن عمر کو مسعور بن الخرمہ اور حضرت عائشہ کے مکان میں جمع کر کے اور دروازے پر حفاظت کی غرض سے بیٹھ گئے۔ طلحہ مدینہ میں موجود نہ تھے، کوئی اور اس مکان میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ عمرو بن عاص اور مغیرہ بن شعبہ دروازے پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ جب سب صاحبان اطمینان سے آ کر بیٹھ گئے تو سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف نے کھڑے ہو کر کہا کہ جو لوگ خلافت کے لیے نامزد کیے گئے ہیں، ان میں سے کون ایسا ہے جو اپنے آپ کو خلافت کی دعویداری سے الگ کرتا ہے؟ اسی کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کو تم میں سب سے افضل اور لائق سمجھے اس کو خلیفہ مقرر کر دے۔ اس بات کو سن کر کسی نے کوئی جواب نہ دیا، سب خاموش رہے۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے پھر اعلان کیا کہ میں اپنے آپ کو خلافت کی دعویداری سے آزاد کرتا ہوں اور انتخاب خلیفہ کے کام کو انجام دینے پر تیار ہوں۔ یہ سن کر سب نے حامی بھری اور عبد الرحمن بن عوف کو اختیار دیا کہ آپ جس کو چاہیں ہم میں سے خلیفہ منتخب فرما دیں، مگر علی بن ابی طالب بالکل خاموش رہے۔ انہوں نے ہاں یا نہ میں کچھ نہیں کہا۔ تب عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ حضرت علی نے کہا کہ میں بھی اس رائے سے خوش ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پہلے یہ اقرار کر لو کہ جو فیصلہ کرو گے اس میں ذاتی خواہش کو دخل دیے بغیر محض حق پرستی اور امت کی خیر کے لیے کرو گے۔
عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں اور محض امت کی خیر اور بھلائی کے لیے حق پرستی کی بنا پر فیصلہ کروں گا، لیکن آپ سب اس بات کا اقرار کرو کہ جس کو میں منتخب کروں گا اس پر رضامند ہو جاؤ گے، اور جو میری رائے اور میرے فیصلے کی مخالفت کرے گا آپ سب اس کے مقابلے میں میری مدد کرو گے۔ یہ سن کر تمام حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرار کیا کہ ہم سب آپ کے فیصلے کی تائید اور اس کے لاگو ہونے میں آپ کی مدد کریں گے۔ یہ عہد و پیمان ہو جانے کے بعد مجمع الگ ہو گیا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے آئے، کیونکہ ابھی 3 دن کی مہلت باقی تھی۔ اس دن کے عرصے میں عبد الرحمن بن عوف برابر صاحب الرائے حضرات اور صحابہ کرام سے ان کی رائے پوچھا کرتے، خود بھی غور و فکر میں مصروف رہے۔ عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان سے الگ ہو کر پوچھا کہ اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس کی بیعت کرنے کی رائے دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ پھر میں نے حضرت علی سے بھی تنہائی میں یہی سوال کیا تو انہوں نے حضرت عثمان کا نام لیا۔ پھر میں نے زبیر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا تو علی یا پھر عثمان، دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ پھر میں نے سعد سے تنہائی میں پوچھا تو انہوں نے عثمان کا نام لیا۔ پھر میں نے اور صاحب الرائے حضرات سے پوچھا تو کثرت رائے عثمان ہی کی نسبت ظاہر ہوئی۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی آدمیوں سے کھچا کھچ بھر گئی۔ تمام حضرات مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور منتظر تھے کہ دیکھیں عبد الرحمن بن عوف کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف اٹھے اور تمام حضرات کو مخاطب کر کے کہا کہ جہاں تک میری طاقت میں تھا میں نے ہر طبقے اور ہر گروہ کی رائے معلوم کر لی ہے اور اس کام میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ میرے فیصلے سے اب کسی کو انکار کا موقع حاصل نہیں، کیونکہ خوشی اور رغبت کے ساتھ تمام اصحاب شورا اور نامزد شدہ لوگوں نے میرے فیصلے کو تسلیم کر لیا ہے، اور میں اپنی تمام طاقت صحیح فیصلے تک پہنچنے کے لیے خرچ کر چکا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے حضرت عثمان غنی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اللہ اور رسول کے احکام اور سنتوں پر چلنے کا اقرار کرو۔ انہوں نے اقرار کیا کہ میں اللہ اور رسول کے حکم اور صدیق اور فاروق اعظم کے نمونے پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کے بعد سبھی حضرات حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ طلحہ اس دن مدینہ میں موجود نہ تھے اور اسی لیے وہ شریک نہ ہو سکے۔ طلحہ اگلے دن یعنی 2 محرم سن 24 ہجری کو مدینہ میں تشریف لائے اور یہ سن کر کہ تمام لوگوں نے بالاتفاق عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، عثمان کی خدمت میں بیعت کے مقصد سے حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان نے ان سے کہا کہ آپ کی غیر موجودگی میں میرا انتخاب ہو گیا ہے اور زیادہ دنوں تک آپ کا انتظار نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر آپ مدعی خلافت ہوں تو میں آپ کے حق میں خلافت کرنے کو تیار ہوں۔ طلحہ نے کہا کہ جب تمام لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے تو میں آپ کی خلافت پر رضامند ہوں۔ میں مسلمانوں میں کوئی فتنہ اور اختلاف ڈالنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بھی عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں فتوحات۔ حضرت عمر فاروق کی وفات کا حال سن کر رومیوں میں بھی سکندریہ پر حملہ کرنے کی ہمت پیدا ہوئی، اور اسی خبر کو سن کر دوسرے ایرانی علاقوں میں بھی بغاوتوں کی سازشیں نمودار ہوئیں۔ ایرانیوں نے کہا کہ ہم اب عربوں کی رعایا بن کر نہیں رہیں گے، بلکہ اپنی خود مختار حکومتیں قائم کریں گے۔ ان بغاوتوں کا حال سن کر حضرت عثمان غنی نے ابو موسیٰ اشعری، برہ بن عازب، عمرو بن عاص اور قرط بن کعب جیسے بہادر سپہ سالاروں کو روانہ کیا۔
اور دوبارہ سکندریہ، ارمینیا اور مصر کے علاقوں کو فتح کیا گیا۔ عبداللہ بن سعد نے عثمان غنی سے اجازت طلب کی کہ شمالی افریقہ پر بھی اسلام کا پرچم لہرانا چاہیے، اور اسی وجہ سے طرابلس، الجیریا، موروکو جیسے علاقوں پر عثمان غنی نے فوج کشی کی اجازت دے دی، اور پھر کئی مہینوں کی خونریز جنگ اور محنت کے بعد اہل افریقہ نے اسلامی طاقت کے آگے اپنے آپ کو مغلوب و مجبور دیکھ کر 10 لاکھ دینار جزیہ دے کر صلح کر لی، اور پھر فتوحات کی فہرست میں کبرس، روڈس اور جور جیسے علاقے بھی شامل ہو گئے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کا واقعہ۔ نبی اکرم کی انگوٹھی جس سے خطوں اور حکموں پر مہر کیا کرتے تھے، وفات نبوی کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تھی۔ جب صدیق اکبر خلیفہ ہوئے تو عائشہ نے وہ انگوٹھی ان کے سپرد کر دی۔ صدیق اکبر کے بعد وہ انگوٹھی عمر فاروق کے پاس رہی۔ فاروق اعظم نے جب انتخاب کا کام اصحاب شورا کے سپرد کیا، وہ انگوٹھی ام المومنین حفصہ کے سپرد کر دی کہ جو شخص خلیفہ منتخب ہو اس کو پہنچا دی جائے۔ جب عثمان غنی خلیفہ مقرر ہوئے تو حفصہ نے وہ انگوٹھی ان کی خدمت میں پہنچا دی۔ اسی سال یعنی 30 ہجری میں مدینہ میں وہ 2 میل کی دوری پر ایک کنویں میں جس کا نام بئر عریس ہے، وہ انگوٹھی حضرت عثمان کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس کنویں کا تمام پانی سینچ دیا گیا اور انگوٹھی کے لیے بڑی تلاش اور کوشش کی گئی، لیکن وہ کہیں ہاتھ نہ آئی۔ رسول اللہ کی انگوٹھی اس طرح غائب ہو جانے سے حضرت عثمان غنی کو سخت ملال ہوا۔ اسی وقت سے عثمان غنی پر حادثات اور فتنے کا نزول شروع ہوا۔